مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ اور مخالفین کا اغوا اور قتل بسیج ملیشیا کے اہم کارناموں میں سے ہے۔ بسیج ملیشیا کی طرح ایک اور دوسرا گنڈا گروپ انصار حزب اللہ نامی تنظیم ہے۔ حال ہی میں اس تنظیم نے آیت اللہ خمینی کے پوتے حسین خمینی کو بھی دھمکی دے ڈالی۔ ایران کے ریاستی گنڈے۔ ایران عراق جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی بسیج یا سازمان بسیج مستضعفین کا قیام سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے حکم پر عمل میں لایا گیا۔ بسیج کا بنیادی مقصد عام شہریوں کو ایران عراق جنگ میں لڑانا تھا۔ چونکہ اس وقت ایران کے پاس زیر زمین مائنز ہٹانے کے زیادہ وسائل نہیں تھے، لہٰذا ان مائنز کو صاف کرنے کے لیے ان عام شہریوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ عام شہری مائنز کو ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے اور مائنز کے پھٹنے کے ساتھ خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس کے بعد ایرانی فوجیوں کے لیے راستہ صاف ہو جاتا۔ چونکہ ایرانی انقلاب کے آغاز میں عوام کا جوش و خروش عروج پر تھا، لہٰذا بہت سے ایرانیوں نے بسیج میں شمولیت کی اور ایران عراق جنگ کے خاتمے تک تقریباً 8 لاکھ ایرانی عوام کو بسیجی بنا کر میدان جنگ میں بھیجا جا چکا تھا۔ جنگ کے بعد ان بسیجیوں کو اندرونی امن و امان اور بطور مورل پولیس استعمال کیا گیا تاکہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے روی کو قابو میں لایا جا سکے۔ آج کل بسیجیوں کو انٹرنیٹ پر حکومت مخالفین کے بلاگرز کی نگرانی کرنے اور ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کا کام بھی دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بسیجی تہران حکومت کی حمایت میں سوشل میڈیا پر بھی متحرک ہیں۔ مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ، ان پر تشدد اور مخالفین کا اغوا اور قتل بسیج ملیشیا کے اہم کارناموں میں سے ہے۔ 1999 کے بعد ایک دفعہ پھر بسیج کو فعال کیا گیا جب ایرانی طلباء نے انتہا پسند حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ بالخصوص احمدی نژاد کے دور میں ان بسیجیوں کو خصوصی طور پر مظاہرین کو قابو میں لانے کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا۔ یہ بسیجی حکومت مخالف مظاہرین پر اچانک ڈنڈوں اور مختلف اوزاروں کے ساتھ حملہ کر کے ان کو منتشر کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں مظاہرین زخمی اور قتل ہو جاتے ہیں یا پھر ایرانی جیلوں میں بقیہ زندگی گلنے سڑنے کے لیے منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ 2009 کے الیکشن کے بعد اپوزیشن رہنما میر حسین موسوی نے بیان دیا کہ بسیجی ان کے حامیوں پر ڈنڈوں، آئرن بارز اور دیگر اوزاروں کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں اور پولیس اس ساری کارروائی کا تماشا کرتی ہے۔ یہ بسیجی مظاہرین پر اس وقت حملہ کر دیتے ہیں جب وہ گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بسیجی ریزر بلیڈز، چھریاں اور شوک گنز بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اس دفعہ بسیجیوں کی کارکردگی اتنی عمدہ نہ تھی اور مظاہرین کو منتشر کرنے میں اتنے کارگر ثابت نہ ہوئے جس کی امید کی جا رہی تھی، جبکہ بعض بسیجی حکومت کی خون آشام کارروائیوں سے بدظن ہو کر لاتعلق ہو گئے۔ اس کے بعد بسیجی فورس کو اکتوبر 2009 میں انقلابی گارڈز میں ضم کر لیا گیا۔ شام میں آزادی کی تحریک کے بعد ایرانی حکومت نے بسیجیوں کے لیے ایک اور خونی پروجیکٹ ڈھونڈ لیا۔ اب کی بار بسیجیوں کو شام کے ظالم صدر بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2013 تک ہزاروں بسیجی شام میں رہائش پذیر ہیں۔ آج کل بسیج فورس کا کمانڈر محمد رضا نقدی ہے، جو کہ حسین طائب کے بعد 2009 سے لے کر اب تک اس عہدے پر فائز ہے۔ بسیج فوج کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے کیے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس فورس کی تعداد تقریباً 1.5 ملین ہے۔ بسیج ملیشیا کی طرح ایک اور دوسرا گنڈا گروپ انصار حزب اللہ نامی تنظیم ہے۔ انصار حزب اللہ کی پشت پناہی ایران کے سینئر حکومتی حکام کرتے ہیں۔ اس تنظیم کا قیام 1995 میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران عمل میں لایا گیا تھا۔ اس تنظیم کے ارکان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد یہ ارکان حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ 1999 کے حکومت مخالف طلباء مظاہروں میں بسیج ملیشیا کے ساتھ ساتھ انصار حزب اللہ نے بھی خوب حصہ لیا
اور مظاہرین کے خلاف ریاستی غنڈوں کا کردار نبھایا۔ یہ تنظیم حکومت مخالف اصلاح پسند رہنماؤں کو دھمکیاں اور ان پر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ ستمبر 1998 میں اس تنظیم نے 2 اصلاح پسند حکومتی وزراء تک پر حملہ کیا۔ عبدالکریم سروش ایران کے ایک مایہ ناز اصلاح پسند اور تہران یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ہیں۔ ان پر اس تنظیم کی جانب سے کئی حملے ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں اس تنظیم نے آیت اللہ خمینی کے پوتے حسین خمینی کو بھی دھمکی دے ڈالی اور اعلان کیا کہ اگر وہ گورگان کے علاقے میں آئے تو ان پر حملہ کیا جائے گا۔ بعد میں عوامی رد عمل سامنے آنے کے بعد اس تنظیم نے اپنی دھمکی واپس لے لی، جس کے بعد حسین خمینی نے گورگان کے علاقے کا دورہ کیا اور وہاں کی عوام نے ان کو خوش آمدید کہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیت اللہ خمینی کے پوتے حسین خمینی ایرانی حکومت سے شدید نظریاتی اختلافات رکھتے ہیں اور ایرانی طرز حکومت میں اصلاحات کے خواہشمند ہیں۔ ایرانی حکومت کی سرپرستی میں پلنے والے یہ ریاستی غنڈے عوام کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ایران کی حکومت یہ بات شاید بھول رہی ہے کہ عوام کو کبھی بھی طاقت کے بل بوتے پر زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت نہ ایران کی حکومت کی مدد کو کوئی آئے گا اور نہ ہی اس کے ریاستی غنڈے کوئی پناہ ڈھونڈیں گے۔ ان ریاستی غنڈوں اور ان کے آقاؤں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب رب کائنات کے دربار میں ایرانی مظلوم عوام کی فریاد سن لی جائے گی، جس کے بعد نہ آسمان کی نیلی چھت کے سائے میں ان غنڈوں کو پناہ ملے گی اور نہ ہی زمین ان کو پناہ دے گی۔